لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آپ قرآن کریم کی متعدد اور مختلف آیات سے گاہے بگاہے والدین کی عظمت اور بالخصوص ماں کے ادب و احترام کا ذکر سنتے رہے ہوں گے۔ آج بھی یہ موضوع حضرت سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ تو آپ کل سن ہی چکے تھے کہ حضرت پیدائشی طور پر ہی اللہ کے برگزیدہ اور ولی تھے، جس طرح بعض دیگر خاص اولیاء اللہ ہیں، اگرچہ اکثر گناہ گار بھی رہے ہیں اور پھر لوٹ کر اللہ کی طرف آئے، لیکن چند ایک ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہی نواز دیا۔ اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو آپ کی والدہ کے پیٹ میں جب تھے تو ان کو مشتبہ غذا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی تھی، یعنی ان کے اثرات ان کے وجود میں اتنے نمایاں تھے کہ مشکوک اور مشتبہ غذا ہضم نہیں ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو بتا چکا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہی، آغاز کار میں ہی گلشن معرفت میں 200 سال سرگردانی کرنے والوں کو جو معرفت کا پھول نصیب ہوتا ہے وہ مجھ کو ابتدا میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جب مسجد میں یہ سبق پڑھا اشکر لی والے والدیک، اپنا اور ماں باپ کا شکر ادا کر، تو آپ اس آیت کے دل پر نزول سے ڈر گئے۔ یہ ہر بندے کو نہیں سوجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر اور ماں باپ کا شکر ادا کر۔ اب یہ دو شکر بیک وقت لاگو کر دیے گئے، اور دو کام بیک وقت کرنے بڑے ہی مشکل اور بڑے ہی ناممکن کی طرح ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کو کہا جائے کہ آپ نماز بھی پڑھو اور ماں کی خدمت بھی کرو، تو ایک تو چھوڑنا پڑے گا، یعنی ماں کو آپ مٹھیاں تو نہیں پال سکتے نماز پڑھتے ہوئے، بس سمجھ لو اس طریقے سے۔ تو دو کام بیک وقت بڑے مشکل ہوں گے، تو گھبرا کر ماں کی خدمت میں آ گئے کہ امی آج میں نے یہ سبق پڑھا کہ اللہ کا شکر ادا بھی کر اور ماں باپ کا بھی، تو یہ دو ہستیوں کا بیک وقت شکر ادا کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ پھر تو مہربانی کر یا تو اللہ سے مجھ کو مانگ لے کہ میں تیری خدمت کیا کروں صرف، اور یا پھر مجھ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ماں بھی عارفہ کاملہ تھی اور وہ جانتی تھی کہ بندہ لاکھ بھی اچھا ہو، نیک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مساوی تو اس کے حقوق نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حقوق سے دستبردار ہوئی اور تجھ کو اللہ کے حوالے کیا۔ چنانچہ پھر یہ ان کی اجازت سے علم دین کے حصول کے لیے، روحانیات کے حصول کے لیے ملکوں پھرے، خاص ملک شام کی طرف نکل گئے، اور 117 بزرگوں سے، مشائخ سے انہوں نے کسب فیض کیا، اور ہر ایک بزرگ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے تربیت پائی۔ اور ان میں ایک بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ بھی تھے جو اہل بیت کے خانوادے کے چشم و چراغ تھے اور علوم محمد رسول اللہ کے وارث تھے، اور ان کی ہاں رہے بھی تو اس ادب کے ساتھ رہے کہ ہمیشہ ان کی بارگاہ میں سر جھکائے رہتے تھے، حتیٰ کہ دیوار کے اندر لگے ہوئے طاق کا بھی احساس نہیں تھا کہ دیوار میں
الماری اور طاق اس طرف لگا ہوا ہے کہ اس طرف لگا ہوا ہے کہ اس طرف لگا ہوا ہے، یعنی یوں ادب سے سر جھکائے رہتے تھے۔ تو اس ادب، اس محبت اور اس قصب فیض کی وجہ سے جو کچھ آپ کو حاصل ہوا ہوگا وہ پھر وہی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود جب ماں کی یاد آئی، آخر محبت بھی تو ہوتی ہے، تو ارادہ کیا کمال حاصل کرنے کے بعد کہ میں اپنی امی کی خدمت میں ایک مرتبہ بستان جا کر زیارت کر ہوں۔ تو جب واپس زیارت کے لیے پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ اتفاق ہے کہ اس وقت والدہ آدھی رات کے وقت نصف شب، ایسے ان کی مائیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، وہ تہجد کے لیے وضو فرما رہی تھیں، تو دروازہ بند تھا، تو وہ وضو فرماتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے ساتھ دعا کر رہی تھیں کہ یا اللہ میرے پردیسی اور مسافر کو اپنی حفاظت اور اپنے کرم کے ساتھ ہر حادثے سے محفوظ رکھنا اور اس کو بزرگوں کا منظور نظر بنانا۔ دعا کیا کر رہی ہیں کہ دعا میں بھی بڑی خاص ہے، ایک تو میرے اس پردیسی مسافر کی حفاظت فرمانا، اور دوسرا اس کو اپنے بزرگ بندوں، اپنے نیک بندوں کی نگاہ میں منظور بنانا، منظور نظر کرنا۔ خیر آپ ماں کی اس درد بھری دعا سے جو نصف شب کر رہی تھی، پہلے تو باہر کھڑے ہو کر جی بھر کر روتے رہے، پھر اس کے بعد دروازے پر دستک دی تو ماں نے پوچھا کون؟ فرمایا تیرا پردیسی مسافر آیا۔ خیر ماں نے دروازہ کھولا اور گلے سے لپٹ کر ملی، پیار کیا۔ تو ان کی دعاؤں کا آپ فرماتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے اثرات ہی خاص طور پر مجھ پر نمایاں ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی جلدی روحانی بلندیاں عطا فرمائیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، ایک تو ہماری مائیں عام طور پر وہ مائیں بھی نہیں ہیں جو عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار، عفیفہ ایسی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، بہرحال ہمارے لیے وہ جنت ہے ہماری۔ اس لیے ہر حال میں یعنی ظاہر ہے کہ ان ماؤں کی دعاؤں کی تاثیریں تو اور ہوں گی، لیکن بہرحال ہماری ماؤں کی دعاؤں کی تاثیریں بھی ہمارے لیے، ہمارے لیول پر کم نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم نماز، روزہ، عبادت، حج، عمرے اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں، نیکی، صدقہ، خیرات، وہاں ہم اپنے ماؤں کی خدمت، ان کا ادب، ان کی محبت، ان کی بارگاہ میں مالی خدمت، کپڑے کی خدمت، مٹھیوں کی خدمت، ان کی دلجوئی کی خدمت، ان کی جو باتیں ہیں ان باتوں کے ساتھ کنٹراڈکشن نہ کیا جائے، ان کی باتوں کو برداشت کیا جائے، چاہے وہ اپنی مرضی کے خلاف بھی ہوں، کہ تھوڑی دیر بعد وہ تمہاری مرضی کی بات کر دیں گی۔ ہاں اگر تم بحث کرنے لگو، جھگڑا کرنے لگو تو بیچاری شاید بولیں تھوڑی بہت۔ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بچے بلا وجہ ہی ماؤں کے ساتھ بحث تمیز شروع کر دیتے ہیں، ورنہ ماؤں کا کیا ہے، مائیں تو اسی طرح راضی ہوتی ہیں جس طرح بچے راضی ہوتے ہیں۔ ابھی باپ تو کبھی کبھی ڈفر کر بھی جاتا ہے اپنی عقل و فراست کی اور تجربے کی وجہ سے، تو ماں تو بیچاری ایسے جذبات محبت میں بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف جا ہی نہیں سکتی۔ اس وجہ سے ان سے بلا وجہ جھگڑنا، ان کو تنگ کرنا، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ آپ خود عمل کیا کریں، اگر آپ کی مائیں زندہ ہوں، اور اگر نہ زندہ ہوں تو ان کی قبروں پر حاضریاں دے دے کر اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر ان کو احساس دلایا کریں، تاکہ کل کلا ان کو بھی احساس ہو کہ ماں باپ کا یہ حق ہے۔ اور اگر آپ روز نہ جا سکیں مجبوریوں کی وجہ سے، تو کم از کم اتنا تو ضرور کیا کریں نا
کہ روزانہ کچھ پڑھا کر ان کی روح کو اصالِ ثواب کرتے رہا کر۔ میں صرف آپ کو ریس دلانے کے لیے بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ چونکہ میری والدہ بہت کم سنی میں فوت ہوئی تھی، تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھ کو سورہ یاسین اور سورہ ملک وغیرہ اور 1-2 پارے مجھ کو یاد تھے۔ تو میں اپنی والدہ کی قبر پر روزانہ صبح، وہ گھر میں ہی تھی، روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ حالانکہ اس کو بالکل ابتدائی عمر تھی، کوئی 7-8 سال کی۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک روزانہ فجر کے وقت، اب میں جو واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کے کرم سے امید اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے سے پہلے میں نے مصباحات عشر پڑھے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ پھر میں تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی پڑھوں گا، پھر میں کلمہ شریف کی پڑھوں گا، اس کے بعد میں یا سبحان یا سلطان یا وکیل کی ایک تسبیح پڑھوں گا 111 مرتبہ، اس کے بعد میں استغفار کی تسبیح پڑھوں گا، اس کے بعد میں درود شریف کی ایک تسبیح پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں تلاوت قرآن مجید کی کروں گا، اس کے بعد میں دعائے مغنی پڑھوں گا، قصیدہ بردہ شریف پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں دلائل الخیرات پڑھوں گا جی، اس کے بعد میں یہ ابھی نوافل بھی پڑھوں گا اشراق کے۔ اس طرح جو کچھ بھی میں 8-9 بجے تک پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، وہ پھر میں اس وقت نہیں اٹھوں گا، نہیں جاؤں گا جب تک میں اس کو جاتے جاتے کھڑے ہو کر بیٹھ کر وہاں جا کر کسی نہ کسی جگہ کھڑے ہو کر میں وہ سارا ثواب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیۃً بھیجوں گا، اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے تمام امت مرحومہ کو، اور خاص طور پر میرے باپ کو، میری ماں کو، میری ہمشیرہ کو، میرے استاد صاحب کو جنہوں نے مجھے قرآن کریم یاد کروایا تھا، اور میرے استاد و مرشد کو جنہوں نے مجھ کو روحانی تربیت عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ہر اس شخص کو جس کی میرے ساتھ کوئی نسبت، کوئی تعلق، کوئی واسطہ رہا زندگی بھر، یا جس نے مجھ سے محبت کی، یا میں نے جس سے محبت کی، یا جس کا مجھ پر کوئی حق ہے، اس کو بھی پہنچاؤں گا۔ یعنی یہ لفظ بھی کہوں گا وَلِمَن لَّهُ نِسْبَةٌ بِحَقٌّ عَلَيَّ مِن جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اس کا ثواب یا اللہ اپنے کرم کے ساتھ یکساں اس کو بھی پہنچا دے جس کی میرے ساتھ کوئی نسبت، کوئی تعلق ہے، یا مجھ پر کوئی حق ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پر مشکور صاحب جیسے پڑھے لکھے محمد عام صاحب کے لیے یہ فائدہ دے گا کہ وَلِمَن لَّهُ نِسْبَةٌ بِي، اور ہر اس شخص کو جس کی میرے ساتھ کوئی نسبت اور تعلق ہے، اس سے عام بندہ یہ تصور لیتا ہے کہ وَلِمَن لَّهُ نِسْبَةٌ بِي کا معنی ہے جس کی میرے ساتھ کوئی نسبت ہے، یعنی نسبت محبت ہے، نسبت شناخت ہے، نسبت پہچان ہے۔ حالانکہ یہ نسبت کا لفظ بڑا عام ہے، یہ نسبت اس کو بھی حاصل ہو جاتی ہے جس نے میرے ساتھ رل کر کسی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کیا لاہور کا یا اکاڑے کا۔ یہ نسبت اس کو بھی حاصل ہو جاتی ہے جس نے کبھی کوئی چیز میرے ہاتھ سے مجھ کو پکڑائی یا میرے ہاتھ سے لی۔ یہ نسبت اس کو بھی حاصل ہے جس نے مجھ کو چلتے ہوئے السلام علیکم کہا یا میں نے اس کو السلام علیکم کہا، یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں میرا مخالف بھی شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے جی مخالف کیسے شامل ہو جاتا ہے؟ مخالف کو تو کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ تو بات یہ کہ اس میں ہے وَلِمَن لَّهُ نِسْبَةٌ، کوئی بھی نسبت، میرے ساتھ کوئی بھی نسبت۔ اور آپ اگر ریاضیات جانتے ہوں، میتھمیٹکس جانتے ہوں، تو آپ سب کو تو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن جو تھوڑی بہت سکول پڑھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ نسبتیں ہمیشہ مطابقت کی نہیں ہوتی، نسبتیں تضاد کی بھی ہوتی ہیں۔ یعنی نسبت ہمیشہ موافقت کی نہیں ہوتی، مطابقت کی نہیں، بلکہ نسبت تضاد بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک تو نسبت ہے 2 اور 4 اور 6 کے درمیان، 2، 4 اور 6۔ کیوں کہ یہ دونوں 2 پر تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، 2، 4، 6، 8، 10، 12، ان کے درمیان بھی ایک نسبت ہے۔
ہے نا. اسی طرح ایک نسبت 1 3 5 7 میں بھی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ سارے طاق عدد ہیں. سمجھا گیا؟ تو ایک نسبت مطابقت ہوتی ہے، ایک نسبت تضاد ہوتی ہے. مثلا ایک نسبت ہے سردی کو رضائی کے ساتھ. یہ آپ کو بڑی مزیدار بات سنا. ایک نسبت سردی کو رضائی کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے کہ یہ مناسبت ہے کہ سردی اور رضائی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. اور ایک نسبت تضاد کی بھی ہے. مثلا سردی اور گرمی یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا مقرر بات کرتے ہو کہتا ہے سردی ہو یا گرمی ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے. اب سردی ہو یا گرمی، اس نے سردی کے ساتھ گرمی کیوں کہا؟ سردی کے ساتھ باہر کیوں نہیں کہا؟ میاں کوئی گالا کالا ہو یا گورا ہو، کوئی لمبا ہو یا ٹھگنا ہو، اسلام میں سب برابر ہیں. اب یہ کالا ہو اور گورا ہو یہ کیا؟ کالے کے درمیان گندمی کیوں نہیں ذکر کیا؟ کس کو معلوم ہوا کہ کالے اور گورے میں بھی ایک نسبت ہے اور اس کا بھی ایک حسن ہے. تو اب تو مجھ پر دیکھ لو، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں سفید کپڑے پہنتا اور کالی جیکٹ پہنتا اور کالی میں پگڑی، سفید میری داڑھی. تو معلوم ہوا کہ نسبت تضاد بھی حسن پیدا کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ متضاد شیں تضاد کی نسبت بھی حسن پیدا کرتی ہے. تو اس وجہ سے ایک نسبت تو وہ ہوئے جو دوست کو دوست سے ہوتی ہے، اور ایک نسبت وہ ہے جو دشمن کو ہوتی ہے. یہ بھی ایک نسبت ہے، اگرچہ نسبت تضاد ہے. اور اہل محبت اس کو بھی نسبت سمجھتے ہیں. اب میں اس پر کیا کیا گرے لگاؤں، کیوں گرے لگاؤں تو مزے سے مزہ بڑھتا جائے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ مجنو کھیر لینے گیا تھا لیلا سے، تو لیلا نے مجنو کا لوٹا توڑ دیا تھا. سنا ہوگا. مجنو کھیر مانگنے گیا، سرائکی والوں نے یہ بھی نہیں سنا. مجنو کھیر بانٹ رہی تھی لیلا، سنا ہے کہانی ہے کہ لیلا کھیر بانٹ رہی تھی یا دلیا بانٹ رہی ہوگی، حلوہ بانٹ رہی ہوگی. چلو تو وہ مجنو بھی لوگ لے رہے تھے دھڑا دھڑ جا کر، صدقہ خراج ہو رہا تھا. تو مجنو بھی ایک اپنا مٹی کا برتن لے کر آہستہ سے گیا، اور چونکہ اس کے روب حسن سے خائف تھا کہ ناراض نہ ہو محبوب، کیا پتہ کس بات پر ناراض ہو جائے، تو آہستہ سے نیچے سے ہاتھ آگے کر کے کیا. تو اس نے اس کے اوپر وہ کڑچھا جو تھا نا وہ مارا اور توڑ دیا. تو وہ پیچھے ہٹا اور اس پر وجد اور لالا لالا کر کے وہ اچھلتا کودتا جاتا تھا. تو کئی سطحی ظاہر میں لوگوں نے کہا کہ مجنو پاگل، اور تو اب کس پر لیلا لیلا کرتا جاتا ہے؟ تیری تو بڑی محفل میں بےزتی ہو گئی کہ نتھو پھتھو حلوہ کھا رہے ہیں اور تیری اس نے کجیا ہی توڑ دی. تو پہلے کس پر اب جھومتا گھومتا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا چپ کر، یہ بھی ایک خاص تعلق ہے. اس نے کہا یہ خاص تعلق ہے؟ یہ کیا خاص تعلق ہے؟ اس نے کہا بے وقوف ہے، اور کسی کا کیوں نہیں توڑا؟ اور کسی کا کیوں نہیں توڑا؟ میرا توڑا ہے نا. اس کا مطلب میرے ساتھ وہ تعلق ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہے. بس یہی بڑا ہے. یہ بات اتنی کافی ہے محبت کرنے والوں کے لیے. تو میاں سچ پوچھو نا تو نسبت تضاد بھی ایک نسبت ہے. جس طرح سردی اور گرمی، کالے اور گورے، اور اونچے اور نیچے، اور موٹے اور پتلے میں ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک نسبت ہے. تو گویا میں سمجھتا ہوں اور میری نیت ہوتی ہے اس میں کہ یا اللہ اس میں والے ملہ نسبتوں میں حق علیہ ان سب کو شامل کر دے جنہوں نے زندگی میں میری مخالفت کی، یا میرے ساتھ کوئی لگ بازی کی، یا میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی، یا مجھ سے ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچی، میں نے ہی تکلیف دے دی اپنی نادانی کی وجہ سے.
کسی غلط فہمی کی وجہ سے، تو ان کو بھی ثواب میں سے حصہ عطا فرما دے۔ اور دینے والا جب احکم الحاکمین ہے اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور اس کے خزانے لامحدود ہیں، اگر وہ سب کو بھی دے تو اس کے تو خزانہ رحمت میں سے ایک جو بھر کی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو میں کیوں جناب تنگ دلی دکھاؤں، میں کیوں نہ کہہ دوں کہ سب کو عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سوچوں کا، ان جذبوں کا یقیناً بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ حضرات جو کچھ پڑھایا کریں، 2-4 ہی تو لفظ ہیں یار، کہ یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا اس کو قبول فرما اور اپنے سب پیاروں کو پہنچا دے اور میری امی ابو کو بھی پہنچا دے۔ تو اس طریقے سے یہ حق ادا کرنے کی کوشش کیا کریں اگر وہ زندہ نہ ہوں تو، اور اگر زندہ ہوں تو پھر تو ماشاءاللہ ان کی خدمت کر کے آپ ہر طرح ان کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی پر نظر ڈال سکتے ہیں، لیکن میں تو بطور خاص نظر ڈالتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ برادری لیول پر میں کوئی دوسروں سے غیر معمولی ہوں۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت میرے کزن، میرے رشتہ دار، میرے بھائی بند، مجھ سے زیادہ وجیح قداور، یہ سارے میرے بھائی تھے۔ ان کے والدین، والد صاحب، ڈاکٹر صاحب کے یا دوسرے ہمارے بھائی خد و خال تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، پھر دادا کی اولاد ہے، کوئی پردادا پر جا کر ملتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو ان میں بھی ہے، مگر مجھے خیال آتا ہے تو یہی خیال آتا ہے کہ مجھ کو میری ماں کی دعا کام آئی ہے، اس لیے بھی کہ میری والدہ کو پہلی بچی تقریباً 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میری ہمشیرہ وہ مجھ سے 16 سال بڑی تھی، یا 28 سال، 28 اور کتنے 16 44 ہو گیا، 28 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد 44 سال کی جب میری والدہ تھی، اس وقت تقریباً 44-50 پر تو اولاد کی امید ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو والدہ ساری عمر اولاد سے محروم رہی، پھر جب مجھے ملا تو دعاؤں سے لیا، آنسوؤں سے لیا، یہ کہہ کر لیا کہ اے خشک بوٹیوں کو بارش کے موسم میں ہرا کر دینے والے خدا، میری آس کی امید کی بوٹی بھی ہری کر دے، تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ میں تو فیروز پور کی ایک پردیسن ہوں، یہاں منٹگمری کے ضلع میں بیائی ہوئی آئی ہوں، میرا سگا کوئی بھائی نہیں، میری سگی کوئی بہن نہیں، ایک میری ماں ہے بیوہ، تو میں اتنی دور آئی ہوں، تو اب یہاں آگے میری شاخ امید پر کوئی پھل نہیں لگا، تو سوائے دکھ درد کے میرے نصیب میں کچھ نہیں، تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، اگر تو میری دعا منظور کرے تو میں اس کا نام منظور رکھ دوں گی۔ تو اللہ نے دعا منظور کی اور اس نے منظور ہی نام رکھ دیا۔ پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جتنی محبت اور شفقت سے وہ ایک ہی بچہ اس کو جس طرح پالتی تھی، رکھتی تھی، اور میں بھی اتنا مانوس تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتی یا فجر کی نماز کو اٹھتی تو میں ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوتا۔ پھر میں ان کی چولی میں، مجھ کو کیا پتہ کہ ماں کو نماز آرام سے پڑھنے دینی چاہیے، تو میں اس کی چولی میں بیٹھ جاتا نماز پڑھتے ہوئے، اور یہ جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے، بلکہ بچے کو گود اٹھا کر نماز پڑھنی بھی جائز ہے اگر کوئی اور اس کو اٹھانے والا نہ ہو۔ تو پھر وہ تہجد کے بعد جب رونا شروع ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اب یہ بھی پتہ نہیں وہ کیوں روتی تھیں، اپنے ماضی کو روتی تھیں، اپنی ماں باپ کو روتی ہوں گی یتیمی کی وجہ سے، یا اس نئے ماحول میں اپنی اجنبیت اور وحشت کو روتی ہوں گی، یا اپنے دیوروں جیٹھوں کی مہربانیوں سے روتی ہوں گی کہ جو اس وقت تک تو احترام بڑا کرتے تھے جب تک ان کو ضرورت تھی، اور جب ضرورت نہ رہی تو پھر وہ کہتے تھے کہ ان کو نکال لو یہاں سے، علیحدہ ہو جاؤ، جس طرح کے کرتے ہیں عام لوگ۔
شاید وہ غم تھے یا یہ غم تھا کہ اب یہ بچہ مجھے ملا ہے، پتہ نہیں میں اس کے کچھ سکھ دیکھ سکوں گی یا نہ دیکھ سکوں گی۔ بہرحال تو وہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی وجہ سے رونے لگتی، تو جب وہ روتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپاٹپ گرتے، اور میں ان کے نیچے چولی میں بیٹھتا اوپر دیکھتا تو وہ میرے یہاں آ کر گر جاتے کئی مرتبہ۔ ابھی تک میرے رخساروں پر ان آنسوؤں کی ہلکی ہلکی آنچ اور ان کی تپش محسوس ہو رہی ہے۔ تو میں کہتا کہ امی نہ رو نہ رو نہ رو، یعنی رو نہ۔ ظاہر ہے مجھے وہ تکلیف ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے، تو اس وقت وہ دعائیں جو تھی تہجد کی وہ یقیناً میرے کام آئی ہوں گی، ورنہ مجھ کو کوئی موتی نہیں لگے ہوئے تھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعائیں سن کر فیصلہ فرما دیا کہ پہلے اس بچے سے ماں چھین لو تاکہ اس کے دنیا کی طرف بڑھنے کے امکانات رک جائیں۔ پھر اس نے مجھ کو اللہ کے دین کی طرف لگا دیا، ایک اللہ والے کے دامن سے وابستہ کر دیا، پھر مجھے علم دین دے دیا، پھر بہانے سے اس نے مجھ کو دنیاوی تعلیم بھی پرائیویٹ دینی شروع کر دی، پھر میرے لیے اس نے ایک رستہ پیدا کیا سروس کا۔ وہ اعلیٰ اعظم کے آس بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین دیا، 10-12 مرتبہ کی حاضری دیار پاک کی عطا فرمائی، مدینہ منورہ میں مصلی قرآن کریم پہ پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، مسجد نبوی میں تقریروں کا مواقع مہیا فرمائے، اور اللہ کے نیک بندوں کی نگاہ میں پسندیدہ کیا۔ مجھے بات سے بات یاد آئی، وہ جو ماں دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے پردیسی کو خیریت سے لا اور اس کو اپنے نیک بندوں کی نگاہ میں پسندیدہ بنا دے۔ یہ دعا حلفاً میں سمجھتا ہوں کہ میرے واسطے اللہ نے پوری فرمائی ہے کہ میں زندگی میں گولڑا شریف یا مدینہ میں بزرگ تھے سید محمد علوی مالکی یا اور بڑے بزرگ خواجہ حضرت بابا جی نظام ضیاء الدین مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الیاس قادری کے پیر، یہ مدنی چینل والوں کے، اور مولانا فضل الرحمان اور کیا کیا بزرگان دین، یعنی جہاں بھی میں کوئی بھی اللہ کا بندہ پیر سلام محمد ہوں، چھوٹے عام ہمارے علاقے کے ہوں، یا حضرت مسلم نظامی ہوں، یا میاں علی مصطفیٰ بسی شریف والے ہوں، یا سید محمد اسماعیل صاحب ترار خال کشمیر کے ہوں، یا پیر صاحب دیول شریف ہوں، یا مطلب جو بھی بزرگان دین کہیں مجھ کو زندگی میں ملے ہیں نا، یا مکہ مدینے میں ہر سال جاتا ہوں، تو جو بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ میری نگاہ میں نظر آتا ہے نا، وہ مجھ سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگتا ہے۔ بس کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، سمجھو نا۔ اور آپ دیکھ ہی رہے شاہ صاحب قدرتی بیٹھے ہیں، وہ بندہ میرے پاؤں آ کر چومنے لگا، حالانکہ نہ کوئی واقف نہ کچھ۔ تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ مائی صاحبہ جو دعا کر رہی تھی نا باعزید بستانی کے لیے کہ اللہ اس کو اپنے نیک بندوں کی نگاہ میں پسندیدہ کر دے، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ وہ مائی بڑی عارفہ کاملہ تھی، جو بندہ اللہ کے نیک بندوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جائے وہ پاس ہی پاس ہے۔ اس وجہ سے کوشش کیا کرو کہ تم کو اللہ کے نیک بندے پسند کریں، سمجھے؟ یہ نہ کہ فلانا سیاستدان مجھ کو اہمیت دیتا ہے، یا فلانا جناب ڈپٹی کمشنر مجھ کو اہمیت دیتا ہے، یا فلانا لنڈے خاں مجھ کو اہمیت دیتا ہے۔ کوشش کیا کرو کہ فلانا نمازی مجھ سے محبت کرتا ہے، فلانا اللہ اللہ کرنے والا فلانا درویش مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بس ان کی درویش جو ہے، درویشوں کی محبت جو ہے وہ کامیاب کرنے والی ہے۔ یہ کیا شعر کہاں پڑھا کرتے تھے یار، پتہ نہیں، کریمہ میں پڑھتے تھے کہ حب درویشاں کلید جنت است، سنا ہوا کبھی؟ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن عیشاں سزائے لعنت است، کہ درویشوں کی محبت جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، اور ان کے ساتھ عداوت رکھنی، ان کے ساتھ کھٹ پٹ رکھنی،
یہ سمجھو کہ یہ لعنت میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے چاہت اور محبت رکھتے ہیں، محبت اور پیار کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ شرک تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور نہ شرک کرنا چاہیے، لیکن ان کی محبت یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بزرگوں کا نام لیتے ہی چہرے کے اوپر انقباض آ جائے، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ بزرگوں کا نام سننے سے چہرے سے انبساط اور خوشی کا اظہار ہو جانا چاہیے۔ جی تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہوگی کہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ ملا وہ ماں کی محبت اور ماں کی فرمانبرداری اور اطاعت سے ملا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں انہوں نے حج وغیرہ کیا، لیکن اس سے پہلے ان کا حج اپنی امی کے پاس ہوتا رہتا تھا اور خدمت میں یوں پختہ تھے۔ دو واقعے صرف سنا دیتا ہوں، یہ شیخ فرید بن عطار نے لکھے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت ان کی امی نے نیند کی حالت میں کہ تھوڑا سا جاگی ہوگی، پیاس محسوس ہوئی تو کہا بیٹے مجھ کو پانی پلا۔ وہ سادہ زمانے تھے، گھر میں نلکے شلکے تو ہوتے نہیں تھے، پانی گھر میں تھا نہیں۔ وہ گئے اور جا کر نہ قریبی دریا تھا، نہر بہتی ہوگی، وہاں سے پانی کا کٹورا بھر کر لائے۔ واپس آئے تو ماں اس وقت سو چکی تھی، یہ سنا ہوگا آپ نے یقیناً۔ تو وہ کٹورا پانی کا لیے رات بھر ماں کے سرانے کھڑے رہے کہ ماں پھر سو گئی ہے تو شاید کسی وقت پھر اچانک جاگے اور پھر پانی مانگے اور دیر نہ ہو جائے۔ تو ساری رات وہ کٹورا پانی کا لے کر کھڑے رہے۔ سرد رات تھی تو ہاتھ بھی ٹھٹر گیا، سن ہو گیا۔ اتفاق سے ماں کو دوبارہ پیاس کی حاجت نہ ہوئی، یا وہ اتفاق سے اس کے منہ سے نکلا تھا پانی، یہ دوبارہ نہیں بھی نیند گہری آ جائے تو نہیں بھی خیال آتا۔ تو ماں جب صبح بیدار ہوئی، دیکھا کہ سرانے پانی لیے کھڑا ہے بیٹا، پوچھا یہ کیا لیے کھڑے ہو؟ کہ امی رات آپ نے پانی جو مانگا تھا۔ تو کہنے لگی کہ مجھے تو پھر نیند آ گئی تھی، تو جا کر لیٹ جاتا۔ تو کہنے لگی امی جان میں نے یہ سمجھا کہ کہیں پھر نہ آپ کو دوبارہ پیاس لگے اور پھر آپ مانگ لیں، تو پہلے دیر ہو گئی تھی، اب پھر دیر نہ ہو جائے میرے اٹھنے اور آنے میں، اس وجہ سے میں کھڑا رہا۔ تو ماں نے پھر دعا دی کہ اللہ تجھے اپنے محبوبوں کی نگاہ میں محبوب بنائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ماں کی خدمت کی۔ بلکہ ایک رات کوئی ہوا چل رہی تھی تو ماں نے کہ منہ سے نکل گیا کہ بیٹے ایک پٹ جو ہے اس کو بند کر دو، یہ ایک پٹ بند کر دو اور ایک کو کھول دو، تھوڑی سی ہوا درکار ہوگی زیادہ۔ اب وہ ماں پھر سو گئی تو ساری رات وہ حیران کھڑے رہے کہ ماں نے پٹ کہا، یہ نہیں کہا کہ دائیں والا بند کر یا بائیں والا بند کر، کہیں دائیں والے سے ان کو زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے یا بائیں والے سے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو یعنی اتنی انتہا کی دیوانگی کی حد تک ماں کی اطاعت اور ماں کی خدمت کا جذبہ تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو اللہ نصیب کرے تو یہ سب نمازوں سے اور سب روزوں سے میں معافی نہیں دیتا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا نا کہ تم نماز روزہ چھوڑ کر ماں کی خدمت کرتے رہو، لیکن اس کو مقدم رکھا کرو کہ نماز پیچھے رہ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم کو پرابلم ایسا کریٹیکل ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، ماں کی خدمت پہلے کرنی لازم ہے، تو نماز سے پہلے ماں کی خدمت کر لو۔ کیوں کہ نمازیں اگر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ یہ تو ماں ہے، مخلوق خدا کا تو اتنا حق ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ مسجد کے لیے با جماعت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور عین ٹائم ہو گیا 6 بجے آپ کی جماعت کھڑی ہو جانی ہے، اور وہاں باہر آ کے وہ ایک بچہ گر پڑے، اس کو چوٹ آ جائے، تو آپ مسجد کی طرف آنے کی بجائے اس کو اٹھا کر نا جلدی سے اس کو ڈاکٹر پر لے جا کر اس کی پٹی لگوا دیا کریں۔ کیوں کہ نماز بڑی سے بڑی ہوگی نا، قضا ہو جائے گی نا۔ تو قضا نماز اگر کسی مجبوری کی حالت میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اپنے بندوں کی تکلیف اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ یہ پرسوں آپ کو یہ سنایا تھا نا
کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔